یہ اتنے چھوٹے کیوں ہیں؟ وہ مہروں کے بے پردہ تیز دھڑکتی گلابی دھڑکنوں کی طرف اشارہ کرتا ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوا تھا۔ اس کی آواز میں ایک خفگی اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں عدیل؟ وہ خود کو جلدی سے کمبل سے ڈھکتی جھجکتی اور کانپتی ہوئی بولی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ تم خود دیکھو تم نے کیا کیا ہے۔ اس نے غصے سے تکیہ بیڈ پر دے مارا۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن اور غصے کے ملے جلے تاثرات ناچ رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ مہروں نے روتے ہوئے اپنے گھٹنے سینے سے لگا لیے۔ اس کا پورا وجود سردی اور خوف سے لرز رہا تھا۔ دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے۔ میں تو تمہارے بھرے بھرے جسم کو دیکھ کر، تمہارے اس سراپے کے سحر میں کھو کر تمہارے پیار میں پاگل ہوا تھا، اور یہ کیا؟ تو فارم والی برا پہن کر مجھے بیوقوف بناتی رہی۔ وہ قدرے غصے میں غراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن اور غصہ تھا جو اس کے ضبط کو توڑ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی محبت کی بنیاد صرف یہ سب ہے۔ مہروں کی آنکھوں سے شرمندگی اور دکھ کے آنسو تیزی سے بہنے لگی۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر عدیل کو فوراً احساس ہوا کہ وہ جذبات کی روح میں بہہ کر کیا کر بیٹھا ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ معصوم چہرہ تھا جو صرف اس کی خاطر اس سرد رات میں کانپ رہا تھا۔ اس نے فوراً اپنے رویے پر قابو پایا، آگے بڑھا اور مہروں کے آنسو سے بھیگے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ اس کے چہرے پر جھک گیا۔ کوئی بات نہیں، رو مت، اگر چھوٹے ہے تو میں ہوں نا، میں بڑا کر دوں گا۔ اس کی آواز میں اب غصے کی جگہ ایک گہرا خمار اور تسلی تھی۔ عدیل مجھے چھوڑے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ مہروں نے سسکتے ہوئے چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ اب شرم کیسی میری جان، تم میری ہو۔ وہ مزید کوئی بات سنے بغیر مہروں کے کانپتے لبوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتا اسے مکمل طور پر چھپ کر آ گیا تھا۔ وہ مسلسل مہروں کی دھڑکنوں کو مسلنے اور محسوس کرنے لگا۔ اس کا لمس اب درندہ نہیں بلکہ معرفتگی سے بھرپور تھا۔ اس نے مہروں کے بے لباس بھاری غباروں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا تھا۔ وہ ان پر ایسے وار تھا جیسے آج ہی ان کو اپنی پسند کے مطابق بڑھا دے گا۔ عدیل کی اس گستاخی اور قربت پر مہروں کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں، لیکن اب ان سسکیوں میں درد نہیں بلکہ ایک عجیب سا میٹھا احساس اور سپردگی تھی۔ یہ کہانی 7 سال پہلے کی ہے۔ عدیل اپنے تایا کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا جو پیدائشی طور پر ہی ضدی اور اپنے منوانے والا تھا۔ جب وہ 18 سال کا ہوا تو خاندان کے فیصلے کے مطابق اسے اعلیٰ تعلیم اور خاندانی کاروبار کو وسعت دینے کے سلسلے میں برطانیہ بھیج دیا گیا۔ عدیل بیٹا، اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ دھیان سے رکھ لینا، وہاں کوئی تمہارے پیچھے چیزیں سمیٹنے والا نہیں ہوگا۔ اس کی والدہ نے سوٹ کیس بند کرتے ہوئے فکر مندی سے کہا۔ ان کے چہرے پر بیٹے سے دوری کا دکھ نمایاں تھا۔ امی آپ فکر نہ کریں، میں اب بچہ نہیں ہوں، عدیل نے لاپرواہی سے جواب دیا اور اپنی جیکٹ پہننے لگا۔ اس کی آواز میں ایک مخصوص غرور اور خود اعتمادی تھی۔ کسی وقت 12 سال کی مہروں ہاتھ میں ایک آدھا کھایا ہوا سیب لیے وہاں دوڑتی بھی آئی۔ وہ اس کے چچا کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، شوخ اور چنچل سی بچی۔ اس کی بڑی بہن کی شادی ہو چکی تھی اور وہ گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ عدیل بھائی، آپ سچ میں جا رہے ہیں؟ مہروں نے اپنی بڑی بڑی سی آنکھیں مٹکاتے ہوئے پوچھا۔ اس کے لہجے میں بچپنے کی معصومیت تھی۔ ہاں چویا، میں جا رہا ہوں، اب تم پورے گھر میں اکیلی اچھل کود کرنا۔ عدیل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرے لیے وہاں سے بہت ساری چاکلیٹس اور ایک بڑی سی گڑیا لائیے گا۔ مہروں نے ایک قدم آگے بڑھ کر فرمائش کی۔ تم ابھی تک گڑیوں سے کھیلتی ہو چویا؟ میں کوئی چاکلیٹس نہیں لانے والا، پڑھنے جا رہا ہوں وہاں۔ عدیل نے اس کی چوٹی کھینچتے ہوئے سے چھیڑا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ آپ بہت برے ہیں، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ مہروں نے غصے سے پیر پٹکا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ عدیل اس کی اس حرکت پر قہقہہ لگا کر ہنس پڑا۔ برطانیہ پہنچ کر عدیل نے خود کو پڑھائی اور کام میں غرق کر دیا۔
وہاں کا آزاد ماحول اسے متاثر نہ کر سکا۔ اس نے اپنے اصول طے کر رکھے تھے۔ اس نے جم جوائن کیا، گھنٹوں پسینہ بہایا اور اپنی باڈی کو ایک بہترین اور پرکشش مردانہ سانچے میں ڈھال دیا۔ یار عدیل، تم کس دنیا میں رہتے ہو؟ آج ویکینڈ ہے، چلو کسی کلب چلتے۔ اس کی روم میٹ حارث نے صوفے پر گرتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں کافی کا مگ تھا۔ مجھے ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، میں جم جا رہا ہوں۔ عدیل اپنے اسپورٹس شوز کے تسمے باندھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی نظروں میں ایک واسع بے نیازی تھی۔ تم عجیب انسان ہو، اتنی خوبصورت لڑکیاں تم پر مرتی ہیں اور تم ہو کہ لوہے کی مشین اٹھانے میں لگے رہتے ہو۔ حارث نے جھنجلا کر کہا، میرا جسم اور میرا وقت صرف میری حلال بیوی کے لیے ہے۔ میں نے خود کو ہر غلط کام سے دور رکھا ہے، اپنا جسم پاک رکھا ہے، تو اس پر اسی کا حق ہے۔ عدیل نے کھڑے ہو کر اپنے مضبوط بائسیپس کو دیکھتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ وہ ایک بھرے بھرے پرکشش سراپے والی عورت کا متلاشی تھا، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ وہ مکمل طور پر اچھوتی اور باحیا ہو۔ اسے لگتا تھا کہ کھلے ماحول میں پرکشش جسم والی لڑکی کبھی کردار کی اتنی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ 7 سال بعد 25 سالہ عدیل تعلیم مکمل کر کے اور ایک کامیاب بزنس مین بن کر واپس پاکستان لوٹا۔ اس کے والدین اس کی واپسی پر بے حد خوش تھے اور اب ان کی واحد ضد اس کی شادی تھی۔ تم اب سیٹل ہو، شادی کر لو تاکہ ہم سکون سے مر سکیں، اس کی والدہ روز اسے لاؤنج میں بٹھا کر سمجھاتی۔ ان کی آواز میں التجائی انداز ہوتا تھا۔ امی، ابھی مجھے اور بھی بہت سے کام کرنے ہیں، بزنس کو یہاں بھی سیٹ کرنے ہیں، شادی کے لیے وقت نہیں ہے میرے پاس۔ عدیل نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر روکھے پن سے جواب دیا۔ بزنس سیٹ ہوتا رہے گا، ہم نے تمہاری لڑکیاں دیکھنا شروع کر دی ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ ہے تو بتا دو۔ اس کے تایا نے بھی دخل اندازی کرتے ہوئے سختی سے پوچھا۔ اب وہ مسئلہ کوئی نہیں ہے، بس میری ڈیمانڈز ذرا مختلف ہے۔ میں کوئی عام سی لڑکی نہیں چاہتا، مجھے ایک خاص قسم کی لڑکی کی تلاش ہے۔ عدیل نے لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ کھلے عام ان کو بتا نہیں سکتا تھا کہ اسے ایک ہاٹ پرکشش مگر انتہائی باحیا لڑکی چاہیے، اس لیے وہ روز انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا۔ ایک شام جب پورا خاندان رات کے کھانے پر اکٹھا ہوا تو گھر کا ماحول کافی خوشگوار تھا۔ ڈائننگ ٹیبل پر مختلف قسم کے کھانوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عدیل اپنے تایا اور چچا کے ساتھ بزنس کی باتیں کر رہا تھا۔ عدیل کی نظر اچانک سامنے پڑی۔ 19 سالہ مہرو مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ 7 سال پہلے کی وہ شوخ چوہیا اب ایک مکمل اور پرکشش عورت بن چکی تھی۔ اس نے خود کو ایک ڈھیلے ڈھالے لباس میں اور بڑی سی چادر میں اچھے سے کور کیا ہوا تھا، لیکن اس کے چلنے کے انداز سے ابھرتے نقوش نے عدیل کے قدم وہیں جکڑ لیے۔ مہرو بیٹا، عدیل کو سالن ڈال دو، چچی نے ہدایت دی۔ مہرو انتہائی ریزرو تھی، نظر جھکا کر کھانا سرو کر رہی تھی۔ جی امی۔ اس کی آواز اتنی مدھم اور نرم تھی کہ عدیل کے دل کے تار بج اٹھے۔ مہرو نے ڈونگا اٹھایا اور عدیل کی طرف بڑھی۔ اس نے نگاہیں بالکل فرش پر گاڑی ہوئی تھی۔ اس نے سالن کا پیالہ عدیل کی طرف بڑھایا۔ شکریہ۔ عدیل نے پیالہ پکڑتے ہوئے جان بوجھ کر اپنی انگلیاں مہرو کی انگلی سے ٹکرائی۔ مہرو نے جیسے کرنٹ لگنے پر ہاتھ پیچھے کھینچا۔ اس کا چہرہ پل بھر میں شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس کی حیا اور خود کو سمیٹ کر رکھنے کا انداز عدیل کے خون میں ابال لا رہا تھا۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹ گئی۔ عدیل اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی سراہی دار گردن، اس کی پتلی کمر اور اس کی چال میں موجود ایک قدرتی کشش نے عدیل کے ہوش اڑا دیے تھے۔ کیا اتنی ہاٹ اور پرکشش لڑکی اتنی سگھڑ اور شریف بھی ہو سکتی ہے؟ اس کے ذہن میں طوفان مچ گیا۔ وہ کھانا کھانے کی اداکاری کر رہا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان کچن کے دروازے پر تھا۔ وہ بار بار باہر آتی، سب کو کھانا سرو کر کے واپس چلی جاتی، لیکن ایک بار بھی اس نے نظریں اٹھا کر عدیل کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ کھانے کے بعد عدیل اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ وہ پوری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ مہرو کا وہ ڈھکا چھپا سراپا اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ یہ وہی مہرو ہے جسے میں چوہیا کہتا تھا؟ اس نے خود کو کتنا بدل لیا ہے۔ وہ بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ اسے مہرو کا شرما کر ہاتھ کھینچنا بار بار یاد آ رہا تھا۔
اس کے دماغ میں بس ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا کہ اگر مہرو باہر سے اتنی پرکشش ہے تو اس کے لباس کے اندر کا حسن کیسا قیامت خیز ہوگا۔ مجھے یہی لڑکی چاہیے۔ میں نے 60 سال پہلے جس قسم کی عورت کا انتظار کیا ہے وہ میرے اپنے گھر میں موجود ہے۔ میں اسے کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے اندھیرے میں مکے کو سختی سے بھیجا۔ وہ رات اس کے لیے صدیوں جتنی طویل ہو گئی تھی۔ وہ بار بار پانی پیتا اور پھر سے لیٹ جاتا، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ بس یہ ایک دن بھی ضائع نہیں کرے گا۔ عدیل کی والدہ لاؤنج پہ بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک سکون تھا۔ عدیل تیز قدموں سے چلتا وہ ان کے پاس آیا اور بالکل ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور بےتابی تھی۔ اس نے رات بھر جاگ کر ایک ہی فیصلہ کیا تھا اور اب وہ اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے بے قرار تھا۔ امی، کیا آپ نے میرے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہے؟ اس نے بغیر کسی تمہید کے سیدھا مدعے پر آتے ہوئے سوال کیا۔ اس کی آواز میں ایک واضح جلدی تھی۔ دیکھی ہے نا، مہرو، بے حد شریف، سگھڑ اور پڑھی لکھی۔ ماشاءاللہ اس کا MBBS میں داخلہ بھی ہو گیا ہے۔ اس سے اچھی بچی پورے خاندان میں نہیں ملے گی میرے۔ والدہ کے چہرے پر خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ انہوں نے فوراً اپنی پسند کا اظہار کیا۔ بس تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ میری شادی مہرو سے ہی کروا دے، مجھے وہ پسند ہے۔ عدیل نے انتہائی پر اعتماد اور حتمی لہجے میں کہا۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور وہ اس رشتے کو جلد از جلد اپنے نام کرنا چاہتا تھا۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہے ہو عدیل؟ کل تو تم بزنس اور وقت کا ہونے کا بہانہ کر رہے تھے۔ والدہ حیرت کے مارے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا ضدی بیٹا اتنی جلدی مان جائے گا۔ جی امی، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، مجھے مہرو چاہیے۔ آپ آج ہی چچا سے بات کریں اور یہ رشتہ پکا کریں۔ مجھے مزید کوئی تاخیر نہیں چاہیے۔ عدیل کا لہجہ انتہائی سخت اور فیصلہ کن تھا۔ اس کی آنکھوں میں مہرو کو پانے کا ایک جنون ناچ رہا تھا۔ اسی دن دوپہر کے وقت والدہ نے چچا اور چچی سے بات کی۔ مہرو کے والدین اس رشتے پر بے حد خوش تھے۔ عدیل جیسا پڑھا لکھا اور کامیاب لڑکا ان کی بیٹی کے لیے ایک بہترین انتخاب تھا۔ گھر میں فوراً مٹھائیاں منگوائی گئیں اور بات پکی کر دی گئی۔ یہ طے پایا کہ 1 مہینے کے اندر سادگی سے نکاح کر دیا جائے گا، لیکن رخصتی اس شرط پر روکی جائے گی کہ جب مہرو کا برطانیہ کا ویزا لگ جائے گا تبھی وہ اسے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ عدیل کے لیے یہ شرط کسی عذاب سے کم نہیں تھی، لیکن فی الحال وہ مہرو کو اپنے نام کرنے پر ہی راضی ہو گیا تھا۔ 1 مہینہ کیسے گزرا یہ صرف عدیل کا بے قرار دل جانتا تھا۔ مہرو سے نکاح کا دن آ گیا۔ گھر کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مہرو نے ہلکے گلابی اور سنہری رنگ کا ایک انتہائی خوبصورت اور باحیا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کا ماتھا جھومر سے سجا تھا اور بڑی سی چادر نے اسے مکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا۔ عدیل سفید شلوار قمیص اور سیاہ واسکوٹ میں انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ جب مولوی صاحب نے مہرو سے اجازت لی اور اس کی مدھم سی کانپتی ہوئی آواز میں قبول ہے سنا تو عدیل نے ایک لمبی سانس کھینچی۔ اس کا دل سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اب وہ باقاعدہ اس کی منقوہ تھی، اس کی حلال بیوی تھی۔ نکاح کی تقریب ختم ہونے کے بعد مہرو اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ راہ داری میں اندھیرا اور خاموشی تھی۔ اچانک کسی نے اس کا بازو پکڑا اور ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ مہرو کے منہ سے ایک ہلکی سی چیخ نکلی جو سامنے والے کے مضبوط ہاتھ نے اس کے لبوں پر رکھ کر دبا دی۔ شش، چیخنا مت، تمہارا شوہر ہوں۔ عدیل کی بھاری اور خمار آلود آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ مہرو کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنا سینہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی پلکیں اٹھائیں تو عدیل کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ جان نکال دی ہے تم نے میری اس گلابی جوڑے میں، اتنی خوبصورت کیوں لگ رہی ہو؟ عدیل نے اپنا ایک ہاتھ مہرو کی کمر کے گرد لپیٹ کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ اس کی گرم سانسیں مہرو کے چہرے کو جلا رہی تھی۔ عدیل بھائی، پلیز مجھے جانے دے، کوئی آ جائے گا۔ مہرو نے کانپتی ہوئی آواز میں التجا کی۔ اس کے دونوں ہاتھ عدیل کے مضبوط سینے پر رکھے اسے دور دھکیلنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ عدیل بھائی، اب اگر تم نے مجھے بھائی کہا تو میں یہیں سب کے سامنے تمہارے ہونٹوں کو سیل کر دوں گا۔ عدیل ہوں میں تمہارا، صرف عدیل۔ اس نے قدرے غصے اور انتہائی پوزیسونیس کے ساتھ مہرو کی ٹھوری کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔
جی عدیل، مجھے کمرے میں جانا ہے، امی ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ مہرو شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ عدیل کا یہ قربت بھرا انداز اس کے لیے بالکل نیا اور ہوش اڑا دینے والا تھا۔ جا تو تم کہیں نہیں سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ میری بیوی ہو تم، اب میرا تم پر مکمل حق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ ویزے کی شرطیں میرے ہاتھ باندھ رکھیں، ورنہ میں تمہیں آج ہی اپنے کمرے میں لے جاتا۔ عدیل نے اپنا چہرہ مہرو کی گردن کے قریب جھکایا۔ اس نے مہرو کی سراہی دار گردن پر اپنے گرم لبوں کا ایک گہرا بوسہ سپرد کر دیا۔ مہرو کے منہ سے ایک بے ساختہ سسکی نکلی۔ اس کا پورا بدن کمان کی طرح تن گیا تھا۔ عدیل کی اس گستاخی پر اس کے اندر ایک عجیب سی سنسنی دوڑ گئی تھی۔ عدیل نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کی اور اس کی کانپتی ہوئی پلکوں پر اپنی لب رکھ دی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ورنہ میرا ضبط جواب دے جائے گا۔ اب جاؤ۔ عدیل نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے اسے خود سے الگ کیا۔ مہرو نے دوپٹہ سنبھالا اور بنا پیچھے مڑے تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ عدیل وہیں کھڑا اس کے جاتے ہوئے وجود کو ایک گہری طلب سے دیکھتا رہا۔ اس رات کے بعد سے عدیل اور مہرو کے درمیان ایک عجیب سی نوک جھونک اور کھینچا تانی شروع ہو گئی تھی۔ عدیل ہر وقت اسے تنگ کرنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ وہ لاؤنج میں سب کے سامنے بیٹھا ہوتا اور مہرو چائے دینے آتی تو وہ جان بوجھ کر کپ پکڑتے ہوئے اس کی انگلیوں کو دبا دیتا۔ مہرو فوراً ہاتھ پیچھے کھینچتی اور اس کا چہرہ سرخ پڑ جاتا۔ یہ چائے تو بہت میٹھی ہے، لگتا ہے بنانے والے نے اپنے ہاتھوں کی مٹھاس بھی اس میں گھول دی ہے۔ عدیل نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے چچی کی طرف دیکھ کر کہا، لیکن اس کی نظروں کا ہدف مہرو تھی، جو کچن کے دروازے پہ کھڑی دوپٹے کا پلو بڑو رہی تھی۔ ہاں بیٹا، مہرو کے ہاتھ میں تو ذائقہ ہی بہت ہے، چچی نے فخر سے جواب دیا۔ مہرو نے عدیل کو غصے سے گھورا اور اندر چلی گئی۔ عدیل اس کی اس ادا پر مسکرا دیا۔ اسے مہرو کو تنگ کرنے اور اس کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھیرتے دیکھنے میں بے حد مزہ آتا تھا۔ ایک دن مہرو سیڑھیاں چڑھ رہی تھی کہ عدیل اوپر سے آ گیا۔ سیڑھیوں پر راستہ تنگ تھا۔ مہرو ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی تاکہ وہ گزر جائے۔ عدیل اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا۔ راستہ تو دے دیا ہے تم نے، لیکن میرے دل کا کیا جو تمہارے پاس اٹک گیا ہے؟ عدیل نے مہرو کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی نظریں مہرو کے نقوش کا طواف کر رہی تھی۔ عدیل کیا کرے؟ کوئی دیکھ لے گا، پلیز مجھے جانے دے۔ مہرو نے جھجکتے ہوئے اپنا رخ موڑا اور تیزی سے اوپر کی طرف جانے لگی۔ عدیل نے جھک کر اس کے کان کے قریب کہا، بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، آخر کار آ رہا تو میری ہی باہوں میں ہے۔ رات کو فون اپنے پاس رکھنا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ایک آنکھ ماری اور سیڑھیاں اتر گیا۔ مہرو کا دل اتنے زور سے دھڑک رہا تھا کہ وہ بمشکل اپنے قدموں پر کھڑی رہ سکی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ مہرو اپنے بستر پر لیتی سونے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ عدیل کی کال آ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر فون کی طرف دیکھا اور پھر دھڑکتے دل کے ساتھ کال ریسیو کر لی۔ ہیلو؟ مہرو کی مدھم اور کانپتی ہوئی آواز ابھری۔ اتنی دیر کیوں لگائی فون اٹھانے میں؟ میں یہاں تمہاری آواز سننے کے لیے تڑپ رہا ہوں اور تم مجھے انتظار کروا رہی ہو۔ عدیل کی بھاری اور نیند سے بھوجل آواز میں ایک گہری شکایت اور طلب تھی۔ میں سو رہی تھی، آپ کو اتنی رات گئے کال نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مہرو نے رضائی میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے کہا۔ اسے فون پر بھی عدیل کی قربت محسوس ہو رہی تھی۔ تم میری بیوی ہو، میرا جب دل کرے گا میں کال کروں گا، جب دل کرے گا تمہارے پاس آؤں گا، مجھے کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ عدیل کے لہجے میں اس کا مخصوص غرور اور حاکمیت تھی۔ آپ بہت ضدی ہیں، مجھے صبح یونیورسٹی جانا ہے، مجھے سونے دیں۔ مہرو نے التجا کے انداز میں کہا۔ تمہاری التجا کرتی بھی مدھم آواز میرے اندر آگ لگا دیتی ہے مہرو۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ابھی دیوار پھاند کر تمہارے کمرے میں آ جاؤں اور تمہیں اپنے اندر چھپا لوں۔ عدیل کی آواز میں اب ایک خمار آلود گہرائی تھی۔ وہ مہرو کے سراپے کو اپنے تصور میں لا کر بے قرار ہونا تھا۔ آپ پلیز ایسی باتیں مت کیا کریں، مجھے شرم آتی ہے۔ مہرو کا پورا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور جسم گرمی سے کঁپ رہا تھا۔ شرم تو تمہارا زیور ہے میری جان، اور یہی زیور مجھے تمہارا دیوانہ بناتا ہے۔ تم نے خود کو جس طرح چھپا کر رکھا ہے، میرے اندر تمہیں کھوجنے کی طلب اتنی ہی بڑھتی جا رہی ہے۔ جس دن تم مکمل طور پر میرے پاس آؤ گی، میں تمہیں ساری شرم بھلا دوں گا۔
عدیل نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کی باتیں مہرو کے دل پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اللہ حافظ عدیل، میں فون بند کر رہی ہوں۔ مہرو نے جلدی سے کہہ کر کال کاٹ دی اور موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا۔ عدیل کی باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھی۔ دن یوں نہیں گزر رہے تھے۔ عدیل کی بے تابی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی منقوہ کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی اسے مکمل طور پر چھو نہیں سکتا تھا۔ یہ انتظار اسے اندر ہی اندر پاگل کر رہا تھا۔ ایک شام مہرو کچن میں اکیلی کھڑی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ اس نے کالے رنگ کا ایک سوتی لباس پہن رکھا تھا جس کی آستینیں اس نے کوہنیوں تک چڑھا رکھی تھی۔ اس کے سفید اور نرم کلائیاں واضح تھی۔ عدیل خاموشی سے کچن میں داخل ہوا اور پیچھے سے آ کر اس کی کمر کی گرد اپنے بازو لپیٹ دیے۔ مہرو کے ہاتھ سے چھری چھوٹ کر سلیب پر گری۔ اس نے ڈر کر پلٹنے کی کوشش کی لیکن عدیل نے اسے کچن کے کاؤنٹر اور اپنے مضبوط سینے کے درمیان قید کر لیا۔ عدیل کیا کرے؟ کوئی آ جائے گا، مہرو نے گھبرا کر کہا۔ اس کی سانسیں اکھڑ چکی تھی۔ آنے دو جو آتا ہے۔ آج تو تم نے یہ کالا رنگ پہن کر میری برداشت کی آخری حد بھی ختم کر دی ہے۔ عدیل نے اپنا چہرہ مہرو کی گردن کے کھلے حصے پر رکھ دیا۔ اس کی گرم سانسیں اور اس کی ہلکی بڑھی ہوئی شیف کی چبھن مہرو کے بدن میں بجلیاں گرا رہی تھی۔ چھوڑے مجھے عدیل، امی ادھر ہی لاؤنج میں ہے، مہرو نے روحان سی آواز میں کہا اور عدیل کے بازو کو ہٹانے کی کوشش کی۔ نہیں چھوڑ سکتا مہرو، تم میری ہو اور مجھے تمہاری شدت سے طلب ہے۔ یہ دوریاں مجھے مار رہی ہیں۔ عدیل نے اسے اپنی طرف پلٹایا۔ مہرو کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور وہ مسلسل کانپ رہی تھی۔ عدیل نے اس کی ٹھوری کو سختی سے پکڑا اور اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک شدید پیاس اور دیوانگی تھی۔ اس نے مہرو کے کچھ کہنے سے پہلے ہی اپنے گرم لب اس کے کانپتے لبوں پر رکھ دیا۔ یہ کوئی نرم بوسہ نہیں تھا، اس میں عدیل کی ہفتوں کی تڑپ اور محرومی شامل تھی۔ مہرو نے بے بسی سے اپنی مٹھیاں عدیل کی قمیص پر کس لیں۔ اس کی مزاحمت لمحوں میں دم توڑ رہی تھی۔ عدیل اسے اپنی باہوں میں جکڑے اس کے لبوں کا رس پیتا رہا۔ جب مہرو کی سانسیں اکھڑنے لگی تو اس نے بمشکل اسے چھوڑا۔ تمہیں نہیں اندازہ تم میرے ساتھ کیا کر رہی ہو، عدیل نے مہری کی پیشانی کے ساتھ اپنی پیشانی ٹکاتے ہوئے ہانپتے ہوئے کہا۔ مہرو کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس نے اپنا چہرہ فوراً عدیل کے سینے میں چھپا لیا۔ اس واقعے کے بعد عدیل کی برداشت مکمل طور پر جواب دی گئی۔ اس سے مزید ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے مہرو سے دور رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اسے ویزے کے پروسیس ہونے والی تاخیر زہر لگ رہی تھی اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے گا۔ اگلے دن چھٹی کا تھا۔ گھر کے سبھی افراد لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ عدیل ایک فائل ہاتھ میں پکڑے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور سب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سب نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ مہرو بھی کچن کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ میں 1 مہینے کے لیے واپس لندن جا رہا ہوں۔ میں وہاں جا کر خود مہرو کا ویزا جلدی پروسیس کروا کر لاتا ہوں۔ مجھ سے اب یہاں بیٹھ کر مزید انتظار نہیں ہوتا۔ میں ایجنٹس کے بھروسے پر اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ عدیل نے ایک ہی پل اور ایک ہی سانس میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ اس کی آواز میں ایک حتمی پن اور بے قراری تھی جسے اس نے چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ لیکن بیٹا اچانک کیسے؟ ابھی تو تمہاری شادی کو 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، تم اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ والدہ نے پریشانی سے پوچھا۔ امی یہ کوئی رخصتی تھوڑی ہوئی ہے، میری بیوی یہاں ہے اور میں اسے چھو تک نہیں سکتا کیونکہ آپ لوگوں کے رسم و رواج بھی بیچ میں آ جاتے ہیں۔ میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں اور اس کے لیے مجھے خود وہاں جا کر معاملات تیز کرنی ہوں گی۔ میری ٹکٹ بک ہو چکی ہے، میں کل رات کی فلائٹ سے جا رہا ہوں۔ عدیل نے اپنی بات ختم کی اور مہرو کی طرف دیکھا۔ مہرو کا دل ایک دم سے اداس ہو گیا۔ عدیل اسے جتنا بھی تنگ کرتا تھا لیکن اس کی موجودگی اسے ایک عجیب سا احساس تحفظ دیتی تھی۔ اب وہ پورے 1 مہینے کے لیے جا رہا تھا۔ عدیل کی نظروں میں مہرو کے لیے ایک پیغام تھا کہ وہ یہ سب صرف اس کے لیے اسے مکمل طور پر پانے کے لیے کر رہا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تو مہرو کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوری، کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی۔ وہ اسے باقاعدہ اپنی دلہن بنا کر لندن لے جائے گا جہاں وہ صرف اس کی ہوگی، مکمل طور پر اس کی۔ لندن کی سرد اور مصروف فضاؤں میں عدیل کا 1 ماہ کسی طویل اور کٹھن امتحان سے کم نہیں تھا۔
اس کا سارا دھیان صرف ایک ہی مقصد پر مرکوز تھا، اور وہ تھا مہرو کا ویزا اور یونیورسٹی کا ٹرانسفر جلد از جلد مکمل کروانا۔ اس نے دن رات ایک کر کے تمام کاغذی کارروائیاں مکمل کی۔ وہ جانتا تھا کہ پاکستان میں مہرو اس کا انتظار کر رہی ہے، اور یہ انتظار اب اس کے اپنے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ ایک ماہ جب عدیل پاکستان واپس آیا تو اس کے ہاتھ پہ مہرو کا پاسپورٹ اور ویزا موجود تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اور آنکھوں میں اپنی منزل کو پا لینے کا سکون تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے سب سے پہلے اپنی والدہ کو آواز دی، امی، میں نے کہا تھا نا، میں خود جا کر سب کر لاؤں گا۔ یہ لے مہرو کا ویزا اور یونیورسٹی ٹرانسفر کے پیپرز۔ عدیل نے فائل میز پر رکھتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آواز میں ایک واضح غرور اور خوشی چھلک رہی تھی۔ میرا بیٹا آ گیا، ماشاءاللہ، تم تو سچ میں اتنی جلدی سے کروا لیا۔ والدہ نے خوشی سے آگے بڑھ کر عدیل کا ماتھا چوما۔ ان کی آنکھوں میں بیٹے کی کامیابی پر فخر تھا۔ اب آپ چچا سے کہیں کہ رخصتی کی تیاری کریں، مجھے مزید ایک دن کی بھی تاخیر برداشت نہیں۔ میری فلائٹ اگلے ہفتے کی ہے اور مہرو میرے ساتھ جائے گی۔ عدیل نے اپنا کوٹ اتارتے ہوئے حتمی لہجے میں اعلان کیا۔ اس کی نظریں گھر کے چاروں طرف گھوم رہی تھی جیسے وہ مہرو کو ڈھونڈ رہی ہو۔ بالکل بیٹا، ہم آج ہی ساری تیاری شروع کرواتے، تم جا کر آرام کرو، تم تھک گئے ہوگے۔ والدہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ عدیل سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ راہداری میں اس کا سامنا مہرو سے ہو گیا۔ مہرو نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے بال گیلے تھے۔ وہ شاید ابھی نہا کر نکلی تھی۔ عدیل کو اچانک سامنے دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے اور چہرہ حیرت سے کھل گیا۔ آپ واپس آ گئے؟ مہرو کی آواز میں ایک مدھم سی خوشی اور جھجک تھی۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر درست کیا۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہیں یہاں اکیلا چھوڑ دوں گا؟ میں اپنی جان لینے آیا ہوں اور اب تمہیں اپنے ساتھ ہی لے کر جاؤں گا۔ عدیل نے 2 قدم آگے بڑھ کر مہرو کے بالکل قریب ہوتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں مہرو کے ماتھے سے ٹکرا رہی تھی۔ عدیل، پیچھے ہٹے، کوئی آ جائے گا۔ مہرو نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ آنے دو، اب تو تم باقاعدہ میرے ساتھ جانے والی ہو۔ اپنا یہ شرمانا اور گھبرانا ختم کر دو، کیونکہ لندن میں تمہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عدیل نے مہرو کی کانپتی ہوئی انگلیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہلکا سا دبایا اور ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے چند دن گھر میں شادی کی گہما گہمی رہی۔ ایک شاندار تقریب میں مہرو کی باقاعدہ رخصتی کر دی گئی۔ جب مہرو اپنے والدین کے گلے لگ کر رو رہی تھی تو عدیل خاموشی سے اس کے پاس کھڑا رہا۔ اس نے مہرو کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جو اس بات کا اعلان تھا کہ اب وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ فلائٹ کے دوران مہرو مسلسل اداس رہی اور کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ مہرو، ادھر میری طرف دیکھو۔ عدیل نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ اس کی آواز پہ ایک نرمی تھی۔ مجھے امی ابو کی بہت یاد آ رہی ہے۔ مہرو کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں جانتا ہوں، لیکن اب میں تمہاری دنیا ہوں۔ میں تمہیں کبھی رونے نہیں دوں گا، بس تم مجھ پر بھروسہ رکھو۔ عدیل نے اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے سر کو اپنے مضبوط کندھے پر رکھ لیا۔ مہرو نے آنکھیں بند کر لی اور اسے عدیل کے قرب پہ ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ لندن کا موسم انتہائی سرد تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ دونوں عدیل کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے۔ اپارٹمنٹ بہت خوبصورت اور پرتعیش تھا۔ مہرو حیرانی سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ یہ ہمارا گھر ہے مہرو، آج سے یہ تمہاری سلطنت ہے۔ عدیل نے دروازہ بند کرتے ہوئے سامان ایک طرف رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، مہرو نے مدھم آواز میں کہا۔ اسے سردی لگ رہی تھی اور وہ ہلکا سا کانپ رہی تھی۔ تم جا کر فریش ہو جاؤ، الماری میں تمہارے لیے کچھ کپڑے رکھے ہیں، میں تب تک کافی بناتا ہوں۔ عدیل نے اسے بیڈ روم کا راستہ دکھایا۔ مہرو بیڈ روم میں گئی تو وہاں ہر چیز انتہائی نفاست سے رکھی تھی۔ اس نے الماری کھولی تو اس میں سے ایک سرخ رنگ کا نرم اور چمکدار سلک کا لباس نکلا۔ یہ لباس عدیل نے خاص طور پر اس رات کے لیے خریدا تھا۔ مہرو نے وہ لباس پہنا تو وہ اس کے بدن سے چپک گیا۔ لباس بےحد بولڈ اور پرکشش تھا، جس نے مہرو کے حسن کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ اس کا دل سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آج کی رات اس کی زندگی کی سب سے اہم رات ہے۔
دروازہ کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور عدیل کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے کافی کے مگ سائڈ ٹیبل پر رکھے اور خاموشی سے چلتا ہوا مہرو کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ مہرو نے آئینے میں عدیل کی پرکشش اور چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھا تو اس کی سانسیں رک گئی۔ عدیل نے اپنے دونوں ہاتھ مہرو کے ننگے اور نرم بازوؤں پر رکھے۔ سلک کے لباس کی وجہ سے اس کے ہاتھ بے ساختہ پھسلے اور مہرو کے شانوں تک آ گئے۔ مہرو کے بدن میں ایک زبردست سنسنی دوڑ گئی اور اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے مہرو کہ میں نے اس لمحے کا کتنا انتظار کیا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ حسین ہو۔ عدیل نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنا چہرہ مہرو کے گیلے بالوں میں چھپا لیا۔ شیمپو کی بھینی خوشبو میں کھوتے ہوئے اس نے اپنے گرم لب مہرو کی سراہی دار گردن پر رکھ دیے۔ اس نے اپنے ہاتھ آئینے کی میز پر مضبوطی سے جما لیے تاکہ خود کو گرنے سے بچا سکے۔ عدیل کا لمس اس کے لیے بالکل نیا اور ہوش اڑا دینے والا تھا۔ عدیل نے اسے اپنی طرف کھینچا اور اس کی گلابی لبوں پر اپنے لب رکھ کر اسے ایک طویل اور گہرے بوسے میں قید کر لیا۔ مہرو کی مزاحمت دم توڑ گئی۔ وہ عدیل کے جنون کے آگے بالکل بے بس ہو چکی تھی۔ عدیل کے ہاتھ مہرو کے جسم پر حاکمانہ انداز میں پھسل رہے تھے۔ اس نے مہرو کو گود میں اٹھایا اور نرمی سے بیڈ پر لٹا دیا۔ عدیل کی نظریں مہرو کے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے بےتابی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا لیکن اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ کی حرکت رک گئی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن ابھر آئی۔ یہ اتنے چھوٹے کیوں ہیں؟ وہ مہرو کے بے پردہ تیز دھڑکتی گلابی دھڑکنوں کی طرف اشارہ کرتا ایک جھٹکے سے اس سے الگ ہوا تھا۔ اس کی آواز میں ایک خفگی اور حیرت کا ملا جلا تاثر تھا۔ یہ آپ کیا بول رہے ہیں عدیل؟ وہ خود کو جلدی سے کمبل سے ڈھکتی جھجکتی اور کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں پانی تیرنے لگا تھا۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ تم خود دیکھو تم نے کیا کیا ہے۔ اس نے غصے سے تکیہ بیڈ پر دے مارا۔ اس کی آنکھوں میں شدید الجھن اور غصے کے ملے جلے تاثرات ناچ رہے تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ مجھے ڈرا رہے ہیں۔ مہرو نے روتے ہوئے اپنے گھٹنے سینے سے لگا لیے۔ اس کا پورا وجود سردی اور خوف سے لرز رہا تھا۔ دھوکہ دیا ہے تم نے مجھے۔ میں تو تمہارے بھرے بھرے جسم کو دیکھ کر تمہارے اس سراپے کے سحر میں کھو کر تمہارے پیار میں پاگل ہوا تھا، اور یہ کیا؟ تم فوم والی برا پہن کر مجھے بیوقوف بناتی رہی۔ وہ قدرے غصے میں غراتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی الجھن اور غصہ تھا جو اس کے ضبط کو توڑ رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کی محبت کی بنیاد صرف یہ سب ہے۔ مہرو کی آنکھوں سے شرمندگی اور دکھ کے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیرنے لگی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی زندگی کی پہلی رات اسے یہ سننا پڑے گا۔ اس کی آنسوں اور اس کی معصومیت دیکھ کر عدیل کا غصہ اچانک جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اسے فوراً احساس ہوا کہ وہ جذبات کی رو میں بہہ کر کیا کر بیٹھا ہے۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ معصوم چہرہ تھا جو صرف اس کی خاطر اس سرد رات میں کانپ رہا تھا اور جس نے اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے فوراً اپنے رویے پر قابو پایا، آگے بڑھا اور مہرو کے آنسو سے بھیگے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ وہ اس کے چہرے پر چھو گیا۔ کوئی بات نہیں، رو مت۔ اگر چھوٹے ہیں تو میں ہوں نا، میں بڑا کر دوں گا۔ اس کی آواز میں اب غصے کی جگہ ایک گہرا خمار اور تسلی تھی۔ عدیل مجھے چھوڑے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ مہرو نے سسکتے ہوئے چہرہ چھپانے کی کوشش کی۔ اس کے آنسو ابھی بھی بہہ رہے تھے۔ اب شرم کیسی میری جان، تم میری ہو۔ وہ مزید کوئی بات سنے بغیر مہرو کے کانپتے لبوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لیتا اسے مکمل طور پر چپ کرا گیا تھا۔ وہ مسلسل مہرو کے وجود کو اپنے لبوں کی قید میں لیتا اسے شدت سے محسوس کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ مہرو کے نازک بدن پر حاکمانہ انداز میں پھسل رہے تھے۔ وہ مہرو کی دھڑکنوں کو مسلتا اور ان پر اپنے گرم لبوں کی مہر ثبوت کرتا جا رہا تھا۔ عدیل پلیز۔ مہرو کے منہ سے بے ساختہ ایک مدھم سی آواز نکلی، لیکن عدیل کے خمار میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس کا لمس اب دردرانہ نہیں بلکہ وارفتگی سے بھرپور تھا۔ وہ مہرو کے سینے کو چومتا اور اس کے وجود میں اپنی محبت اڈیلتا جا رہا تھا۔ عدیل نے اس کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور اسے احساس دلایا کہ وہ اس کے لیے کائنات کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ اس نے مہرو کو مکمل بے لباس کر دیا تھا اور اس کے جسم کے ہر حصے کو محسوس کر رہا تھا۔ اس رات کمرے کی دیواروں نے دو محبت کرنے والوں کے درمیان موجود
ہر حجاب کو گرتے اور ایک نئی اور انتہائی گہری قربت کو جنم لیتے دیکھا۔ اگلی صبح جب مہرو کو آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ آ چکی تھی۔ اس نے خود کو عدیل کے مضبوط سینے پر سر رکھے ہوئے پایا۔ عدیل کا ایک بازو ابھی بھی اس کی کمر کے گرد سختی سے لپٹا ہوا تھا۔ رات کی شرمندگی اور پھر اس کے بعد ہونے والے شدید رومانوی لمحات کا ہلکا سا احساس اب بھی اس کے دل میں تھا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر عدیل کو دیکھا جو مسکراتی ہوئی آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ تم رات کتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اور اب تو تم اور بھی حسین لگ رہی ہو۔ عدیل نے اس کی پیشانی پر ایک عقیدت بھرا بوسہ دیا۔ اس کی نگاہوں میں موجود بے پناہ ستائش نے مہرو کو حیران کر دیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، رات تو آپ ناراض ہو گئے تھے۔ مہرو نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ دوبارہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ وہ میری بیوقوفی تھی میری جان، تم میری ہو اور مکمل ہو، تمہارا یہ وجود میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ عدیل نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، جس نے مہرو کے اندر کا سارا خوف اور احساس کمتری ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ چند دن بعد وہ دونوں لندن کی سڑکوں پر گھوم رہے تھے۔ مہرو نے ایک لمبا کوٹ پہن رکھا تھا اور وہ بے حد خوش لگ رہی تھی۔ اچانک تیز بارش شروع ہو گئی، لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ عدیل، بارش تیز ہو رہی ہے، ہم بھیگ جائیں گے۔ مہرو نے اپنا ہاتھ عدیل کے کوٹ کے اندر چھپاتے ہوئے کہا، بھیگنے دو، بارش میں تو رومانس کا اصل مزہ آتا ہے۔ عدیل نے مسکراتے ہوئے مہرو کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھینچتا ہوا سڑک کے کنارے بنے ایک پرانے سرخ ٹیلی فون بوتھ کے اندر لے گیا۔ جگہ انتہائی تنگ تھی اور دونوں کے گیلے جسم ایک دوسرے سے بالکل جڑ گئے۔ مہرو کے سینے کا اتار چڑھاؤ تیز ہو گیا۔ وہ عدیل کے اتنے قریب تھی کہ اسے اپنی سانسیں عدیل کی سانسوں میں الجھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ کو ہر وقت بس رومانس ہی سوچتا ہے، مہرو نے چھیپتے ہوئے نظریں چرائیں۔ تمہارے اتنے قریب ہو کر مجھے اور کیا سوچنا چاہیے؟ عدیل نے اس کی بھیگی ہوئی لٹوں کو چہرے سے ہٹایا اور اس کی کانپتی ہوئی ٹھوڑی کو پکڑ لیا۔ بارش کے شور میں صرف ان کی تیز دھڑکنوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عدیل ایک بار پھر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس نے مہرو کے ہونٹوں کو ایک طویل اور پرجوش بوسے میں قید کر لیا۔ عدیل کا ہاتھ مہرو کی کمر پر پھسل رہا تھا اور مہرو نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کوٹ کی کالر پر مضبوطی سے جما رکھے تھے۔ باہر بارش برستی رہی اور اندر ٹیلی فون بوتھ میں ان کی محبت کی شدت اپنے عروج پر تھی۔ محبت کی طوفان اب کبھی تھمنے والا نہیں تھا۔ ایک اتوار کی صبح کا وقت تھا۔ لندن کی سرد ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ مہرو کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا سوتی سوٹ پہن رکھا تھا اور اس کے بال ایک ڈھیلے جوڑے میں بند تھے۔ وہ فرائی پین میں انڈا بناتے ہوئے کچھ گنگنا رہی تھی۔ عدیل جاگ چکا تھا اور خاموشی سے کچن کے دروازے پر کھڑا اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے مہرو کی یہ سادگی بے حد پسند تھی۔ وہ دبے قدموں چلتا اور اس کے پیچھے آیا اور اپنے دونوں بازو اس کی پتلی کمر کے گرد لپیٹ لیے۔ عدیل، کیا کر رہے ہیں؟ گرم چائے گر جائے گی۔ مہرو گھبرا کر بولی اور اپنے ہاتھ سلیب پر رکھ دیے۔ گرنے دو، مجھے ناشتے سے زیادہ تمہاری طلب ہے۔ عدیل نے اس کی گردن پر اپنا چہرہ رگڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی بڑی ہوئی شیف مہرو کی گردن پر گدگدی کر رہی تھی۔ اس نے مہرو کو اپنی طرف پلٹایا۔ مہرو کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ عدیل سے اپنے سینے میں صواف محسوس کر سکتا تھا۔ صبح صبح آپ کو کیا ہو جاتا ہے عدیل؟ چھوڑی، مجھے بھوک لگی ہے۔ مہرو نے ناز سے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے بھی بہت بھوک لگی ہے اور میری غذا تم ہو۔ عدیل نے شرارتی انداز میں اس کا ہاتھ پکڑا، اس کی نرم ہتھیلی کو چوما اور پھر اسے اپنے اتنے قریب کر لیا کہ ان کے درمیان ہوا کا گزر بھی محال ہو گیا۔ اس نے مہرو کی ٹھوڑی کو اٹھا کر اس کی گہری کالی اور شرم سے جھکی ہوئی آنکھوں میں دیکھا۔ مہرو کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ عدیل نے مسکراتے ہوئے اس کے لبوں کو ایک نرم لیکن انتہائی جذباتی بوسہ دیا۔ اس صبح کچن کی خوشبو اور ان کے ملتے ہوئے ہونٹوں کی مٹھاس نے ان کی زندگی میں ایک اور خوبصورت اور رومانوی دن آغاز کر دیا تھا۔ مہرو اب عدیل کی محبت کے رنگ میں پوری طرح رنگ چکی تھی اور عدیل کا ہر دن اس کے قرب کے بغیر نامکمل تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لندن کی زندگی میں مہرو مکمل طور پر رچ بس گئی تھی۔ اس کی شخصیت میں ایک نیا اعتماد آ گیا تھا، لیکن سب سے بڑی تبدیلی جو عدیل محسوس کر رہا تھا وہ مہرو کا نکھرتا ہوا سراپا تھا۔ شادی کے ان چند مہینوں میں مہرو کی جسمانی قد و قال میں نمایاں تبدیلی آئی تھی۔ اس کا جسم اب پہلے سے کہیں زیادہ بھرپور اور پرکشش ہو گیا تھا۔ اس کے سینے کے ابھار مزید واضح اور دلکش ہو گئے تھے اور اس کی کمر کی گولائی عدیل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی تھی۔
ایک صبح جب مہرو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال سنوا رہی تھی تو عدیل اپنے بیڈ پر لیٹا مسلسل اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کی نظریں مہرو کے وجود کا ایک ایک زاویہ ناپ رہی تھی۔ تمہیں اندازہ ہے کہ تم دن بدن کتنی خطرناک ہوتی جا رہی ہو؟ عدیل نے بستر سے اٹھ کر اس کے پیچھے آتے ہوئے انتہائی خمار آلود لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری پیاس تھی۔ میں نے کیا کیا؟ آپ کو تو ہر وقت بس مجھے تنگ کرنے کا بہانہ چاہیے۔ مہرو نے مسکراتے ہوئے آئینے میں اس کی طرف دیکھا اور اپنے بالوں کا جوڑا بنانے لگی۔ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں میری جان، میں تو بس یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے جسم میں کتنا نکھار آ گیا ہے۔ تمہارا یہ سراپا اب مجھے ایک پل کے لیے بھی اپنے آپ سے دور نہیں ہونے دیتا۔ عدیل نے اپنے دونوں ہاتھ مہرو کی کمر پر رکھے اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس نے مہرو کی گردن پر اپنے گرم لب رکھے۔ عدیل مجھے ناشتہ بنانا ہے، آپ کو آفس کے لیے دیر ہو جائے گی۔ مہرو نے شرماتے ہوئے اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن عدیل نے اسے مزید مضبوطی سے جکڑ لیا۔ آفس تو میں چلا جاؤں گا لیکن میرا دل یہیں تمہارے پاس رہ جائے گا۔ تم سچ میں میرے ہر معیار سے بہت آگے نکل چکی ہو۔ عدیل نے اس کے گال کو چومتے ہوئے سرگوشی کی اور پھر اسے چھوڑ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ عدیل کی ان باتوں نے مہرو کے اندر ایک عجیب سی خوشی اور اعتماد بھر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا شوہر اس کے حسن کا دیوانہ ہے۔ اسی دن مہرو نے عدیل کے لیے ایک خاص سرپرائز پلان کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے مارکیٹ جا کر ایک انتہائی بولڈ اور ڈیپ گلے والی سرخ رنگ کی سلک کی نائٹی خریدی۔ وہ چاہتی تھی کہ آج کی رات عدیل کے لیے ناقابل فراموش بن جائے۔ رات کے 8 بج رہے تھے۔ عدیل آفس سے کافی تھکا ہوا واپس آیا۔ اس نے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو اندر ہلکی اور مدھم روشنی تھی۔ وہ حیران ہوا کیونکہ عموماً مہرو لاؤنج میں اس کا انتظار کر رہی ہوتی۔ اس نے اپنا کوٹ صوفے پر پھینکا اور بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی عدیل نے بیڈ روم کا دروازہ کھولا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ سامنے مہرو کھڑی تھی۔ اس نے وہ سرخ رنگ کی ڈیپ گلے والی نائٹی پہن رکھی تھی جو اس کے جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ اس نائٹی میں اس کا دودھیا اور پرکشش جسم پوری طرح نمایاں تھا اور اس کی سفید چھاتی بھی ڈھلک رہی تھی۔ اس کے بال کھلے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک دعوت تھی۔ عدیل کی تھکاوٹ ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں ایک دیوانگی اتر آئی۔ یہ سب کیا ہے مہرو؟ تم تو آج میری جان لینے کا ارادہ رکھتی ہو۔ عدیل کی آواز بھاری ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا وہ مہرو کے بالکل قریب آ گیا۔ آپ روز تھک کر آتے تو میں نے سوچا آج آپ کی تھکاوٹ دور کر دوں۔ مہرو نے شرماتی ہوئی لیکن انتہائی قاتل نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ آج ڈنر میں کیا بنایا میری جان نے؟ کچھ بھوک محسوس ہو رہی ہے۔ عدیل نے اپنا ایک ہاتھ مہرو کی کمر پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ اس کی نظریں مہرو کے گلے گلے سے جھانکتے ہوئے دودھیا ابھاروں پر جمی ہوئی تھی۔ مہرو نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنے کندھے سے نائٹی کی ڈوری کو مزید نیچے سرکا دیا۔ اس کا سفید اور پرکشش جسم اب مزید واضح ہو گیا تھا۔ یہ ہے آج ڈنر میں۔ مہرو نے عدیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی بولڈ انداز میں سرگوشی کی۔ اس ایک جملے اور مہرو کے اس بے باک انداز نے عدیل کے اندر موجود ضبط کے سارے بندھن توڑ دیے۔ عدیل کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ دیوانہ وارث پر ٹوٹ پڑا۔ تم نے آج مجھے پاگل کر دیا مہرو۔ عدیل نے غراتے ہوئے اسے مضبوطی سے باہوں میں جکڑ لیا۔ اس نے مہرو کو بیڈ پر گرایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کے گرم اور پیاسے لبوں نے مہرو کی گلابی ہونٹوں کو ایک طویل اور وحشیانہ بوسے میں قید کر لیا۔ مہرو نے بھی اپنے دونوں ہاتھ عدیل کی گردن میں ڈال کر اس کی شدت کا بھرپور ساتھ دیا۔ عدیل کے ہاتھ مہرو کے جسم پر جگہ بے دردی سے پھسل رہے تھے۔ اس نے مہرو کی گردن سے لے کر کالر بون تک بے شمار بوسے دیے۔ اس کے لب نیچے کی طرف سفر کرتے ہوئے مہرو کے سینے کے ابھاروں تک پہنچ گئے۔ اس نے دیوانہ وار مہرو کی ابھاروں کو چومنا شروع کر دیا۔ اس کی ہونٹ مہرو کے سینے کو بے دردی سے محسوس کر رہے تھے اور وہ اس کے حسن کو مکمل طور پر اپنے اندر اتار لینا چاہتا تھا۔ مہرو کے منہ سے بے ساختہ سسکیاں نکل رہی تھی جو کمرے کی خاموشی کو مزید گرم کر رہی تھی۔ وہ مسلسل عدیل کے بالوں میں اپنی انگلیاں الجھا کر اسے اپنے مزید قریب کر رہی تھی۔ عدیل نے اس نائٹی سے بھی مہرو کو آزاد کر دیا تھا۔ وہ اس کے جسم کے ہر حصے پر بوسے دے رہا تھا۔ مہرو میں اس کا مکمل ساتھ دے رہی تھی۔ اب وہ دو بے لباس جسم مکمل طور پر ایک ہو چکے تھے۔ اس رات عدیل نے مہرو کے جسم کے ہر حصے کو اپنی محبت اور شدت سے روشناس کرایا۔ اگلی صبح ایک نئی شروعات تھی۔ آج مہرو کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا
عدیل نے اپنی گاڑی نکالی اور اسے ڈراپ کرنے کے لیے اس کے ساتھ گیا۔ مہرو نے ایک انتہائی ڈیسنٹ اور باحیا لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کا حسن کسی بھی لباس کا محتاج نہیں تھا۔ دیکھو مہرو، یونیورسٹی میں کسی سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنا کام ختم کرنا اور مجھے کال کر دینا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ عدیل نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سختی سے ہدایت دی۔ جی میں جانتی ہوں، آپ فکر نہ کریں، مہرو نے مسکراتے ہوئے یقین دلایا۔ گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے قریب رکی۔ جب مہرو گاڑی کا دروازہ کھول کر اتر رہی تھی تو سامنے سے ایک برطانوی لڑکا گزر رہا تھا۔ اس نے مہرو کو دیکھ کر ایک گہری مسکراہٹ دی اور رک کر اسے راستہ دیا۔ یہ منظر عدیل کی نظروں سے چھپ نہ سکا۔ اس کی رگیں تن گئی اور ماتھے پر غصے کی لکیریں ابھر آئی۔ اس سے پہلے کہ مہرو گاڑی کا دروازہ بند کرتی، عدیل نے تیزی سے دروازہ کھولا۔ مہرو کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور اسے ایک جھٹکے سے واپس گاڑی کے اندر کھینچ لیا۔ مہرو اس اچانک حملے پر بری طرح گھبرا گئی۔ عدیل کیا کر رہے ہیں آپ؟ بس بھی کر دے، میں پہلے ہی تھک گئی ہوں۔ مہرو کی آواز میں خوف تھا۔ عدیل نے اس کی بات سنے بغیر اس کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑا اور گاڑی کے اندر ہی اس کے لبوں پر ایک طویل اور حاکمانہ بوسہ سپرد کیا۔ اس کا یہ بوسہ غصہ اور انتہائی پوزیسنس سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے مہرو کو تب تک نہیں چھوڑا جب تک اس کی سانس اکھڑ نہیں گئی۔ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ تم پر صرف میرا حق ہے۔ عدیل نے مہرو کی بند آنکھوں اور شرم سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر ہانپتے ہوئے سرگوشی کی۔ عدیل، آپ بھی نا، سب دیکھ رہے ہوں گے۔ مہرو شرم سے پانی پانی ہو کر تیزی سے گاڑی سے اتری اور کلاس کی طرف بھاگ گئی۔ عدیل وہیں بیٹھا اس کے جاتے ہوئے وجود کو ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتا رہا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ کون دیکھ رہا ہے۔ وہ بس پوری دنیا کو بتانا چاہتا تھا کہ مہرو صرف اس کی ملکیت ہے۔ ایک ویکینڈ کی رات کو دونوں لاؤنج میں صوفے پر بیٹھے مووی دیکھ رہے تھے۔ اپارٹمنٹ میں مکمل خاموشی تھی اور صرف ٹی وی کی اسکرین روشن تھی۔ عدیل نے اپنا ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلا رکھا تھا اور مہرو اس کے بالکل سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اچانک مووی میں ایک انتہائی خوفناک ہارر سین آیا۔ مہرو نے زور سے چیخ ماری اور ڈر کر اپنا چہرہ عدیل کے مضبوط سینے میں چھپا لیا۔ اس کے دونوں ہاتھ عدیل کے شرٹ کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ عدیل نے فوراً ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کر دیا اور کمرے میں مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنے دونوں بازوؤں کو مہرو کے گرد لپیٹ کر اسے اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ اس کا دل مہرو کے اس معصومانہ ڈر پر محبت سے بھر گیا تھا۔ جب میں یہاں ہوں تو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے میری جان؟ عدیل نے انتہائی نرم اور دلاسا دینے والی لہجے میں کہا۔ اس کی بھاری آواز اندھیرے میں گونجی۔ وہ سین بہت ڈراؤنا تھا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مہرو نے اپنا چہرہ اس کے سینے سے ڈگڑتے ہوئے مدھم آواز میں کہا۔ عدیل نے مسکراتے ہوئے اس کی ٹھوڑی کو پکڑا اور اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا۔ اندھیرے کے باوجود وہ مہرو کو چمکتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ سکتا تھا۔ اس نے مہرو کے نرم گالوں کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور پھر بغیر کسی رکاوٹ کے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ اتنا گہرا، نرم اور طلسماتی تھا کہ مہرو اپنا سارا ڈر بھول گئی۔ اس کے ہونٹوں کی مٹھاس عدیل کو دیوانہ کر رہی تھی۔ مہرو نے اپنے ہاتھ عدیل کی شرٹ سے ہٹا کر اس کے گھنے بھالوں میں الجھا دیے اور خود کو مکمل طور پر اس کے خمار میں ڈوبنے دیا۔ ان کا یہ لمس خوف کی محبت کے ایک انتہائی گہرے احساس میں بدل چکا تھا۔ امتحانات کے دن قریب تھے اور مہرو کی پڑھائی کا بوجھ بڑھ گیا تھا۔ لندن کی ایک انتہائی سرد رات تھی۔ مہرو اپنی امتحانات کی تیاری میں مصروف اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں کتاب پر جمی تھی، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی گردن اکڑ گئی تھی۔ عدیل کمرے میں داخل ہوا تو اس نے مہرو کو مسلسل پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے دونوں مضبوط ہاتھ مہرو کے کندھوں پر رکھ کر انہیں نرمی سے دبانے لگا۔ مہرو نے مسکرا کر اپنا سر پیچھے کیا اور عدیل کے پیٹ کے ساتھ ٹکا دیا۔ اسے عدیل کے اس لمس سے بے حد سکون مل رہا تھا۔ بہت پڑھ لیا تم نے، اب تھوڑا آرام کر لو میری ڈاکٹر صاحبہ۔ عدیل نے اس کی گردن کو سہلاتے ہوئے سرگوشی کی۔ ابھی بہت سلیبس باقی ہے عدیل، مجھے پڑھنے دے۔ مہرو نے آنکھیں بند کیے جواب دیا۔ عدیل نے کوئی جواب دینے کے بجائے اس کے بازو کو پکڑا اور اسے کرسی سے اٹھا لیا۔ وہ اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا کمرے کی بڑی کھڑکی کے پاس لے آیا جہاں سے باہر کا سرد اور برفانی منظر نظر آ رہا تھا۔
عدیل نے مہرو کو پیچھے سے اپنی باہوں کے مضبوط گھیرے میں لے لیا۔ اس کا سینہ مہرو کی کمر کے ساتھ مکمل طور پر جڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ جھکایا اور مہرو کے کان کی لو کو اپنے دانتوں میں ہلکا سا دبا کر چوما۔ مہرو کے بدن میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ میں تمہارے جسم کا دیوانہ تھا مہرو، لیکن تم نے مجھے اپنی روح کا اسیر بنا لیا۔ تم میرے اندر اس طرح اتر چکی ہو کہ اب مجھے اپنے وجود میں بھی صرف تم ہی محسوس ہوتی ہو۔ عدیل نے اس کے کان میں انتہائی جذباتی اور گہری سرگوشی کی۔ مہرو پلٹی، اس کی آنکھوں میں عدیل کے لیے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ عدیل کے گلے میں ڈال دیے اور خود کو اس کی محبت کے حوالے کر دیا۔ عدیل نے اسے ایک شدت بھرے بوسے میں قید کر لیا۔ اس سرد رات میں کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے دونوں ایک دوسرے کی گرمی اور محبت میں مکمل طور پر کھو چکے تھے۔ ان کی شادی کو اب 6 ماہ گزر چکے تھے۔ مہرو اب عدیل کی لمس، اس کی شدت اور اس کی پوزیسونیس سے پوری طرح آشنا ہو چکی تھی۔ ان کے درمیان اب کوئی جھجک یا شرم باقی نہیں رہی تھی۔ ایک رات مہرو بیڈ پر لیٹی ایک کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا ایک نرم لباس پہن رکھا تھا اور اس کی توجہ پوری طرح کتاب کے صفحات پر تھی۔ عدیل شاور لے کر واش روم سے نکلا۔ اس کے بال گیلے تھے اور وہ صرف ایک ٹراؤزر پہنے ہوئے تھا۔ اس کی نظر مہرو پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانی وحشت اور جنون لوٹ آیا۔ وہ تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھا۔ اس نے آ کر مہرو کے ہاتھ سے کتاب چھین لی اور اسے ایک طرف پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ مہرو کچھ سمجھ پاتی، عدیل اس کے اوپر جھک گیا۔ اس نے مہرو کی دونوں ہاتھ بیڈ سے لگا کر مضبوطی سے پکڑ لی۔ عدیل، یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے پڑھنے دے۔ مہرو کی سانس اچانک تیز ہو گئی۔ جب میں تمہارے سامنے ہوں تو تمہیں کسی اور چیز کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عدیل کی آنکھوں میں ایک وحشت اور دیوانگی ناچ رہی تھی۔ اس نے مہرو کی گردن سے لے کر کالر بون تک اپنے گرم اور پیاسی لبوں کی مہریں ثبت کرنا شروع کر دی۔ اس کے ہونٹ مہرو کے وجود کو جھلسا رہے تھے۔ مہرو کی آنکھیں بند ہو گئیں اور اس کا جسم عدیل کی شدت کے آگے کمان کی طرح تن گیا۔ عدیل پلیز۔ مہرو کی لبوں سے ایک کانپتی بھی سسکی نکلی۔ عدیل نے اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ پھر اس نے مہرو کو ایک ایسا بے باک، وحشیانہ اور دیوانہ وار بوسہ دیا جس نے ان کے درمیان موجود آخری حجاب بھی جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ اس کا یہ بوسہ اس بات کا اعلان تھا کہ مہرو صرف اور صرف اس کی ہے۔ اس رات عدیل نے اپنی شدت اور محبت سے ثابت کر دیا کہ اس کے لیے مہرو کا وجود ہی کائنات کی سب سے بڑی کشش ہے اور وہ اس کشش کے زہر سے کبھی باہر نہیں آنا چاہتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عدیل اپنے بنائے ہوئے جسمانی بناوٹ کے وہ سارے معیار بھول گیا جن پر وہ کبھی سختی سے قائم تھا۔ مہرو اس کا اتنا خیال رکھتی، اس کے لیے اتنے اچھے اور مزیدار کھانے بناتی، اس کے کپڑے استری کرتی اور سب سے بڑھ کر اس کے غصے اور ضدی پن کو اتنے پیار سے برداشت کرتی کہ عدیل اس کے اخلاق اور محبت کا مکمل طور پر اسیر ہو گیا۔ ان کے درمیان انتہائی بولڈ اور رومانوی لمحات روز کا معمول تھے، لیکن اب ان کے رشتے کی بنیاد صرف جسم نہیں بلکہ ایک خالص اور گہری محبت تھی۔ مہرو کی میڈیکل کی پڑھائی انتہائی شاندار طریقے سے جاری تھی اور دوسری طرف عدیل کا بزنس دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے مکمل سپورٹ بن چکے تھے۔ ایک خوبصورت شام کو جب لندن میں ہلکی ہلکی سردی تھی، دونوں اپارٹمنٹ کی بالکنی میں بیٹھے ایک ساتھ کافی پی رہے تھے۔ عدیل نے کافی کا مگ میز پر رکھا اور شرارت سے مہرو کی طرف دیکھا۔ ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی ڈاکٹر مہرو، تم نے شروع میں مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ عدیل نے جان پوچھ کر اسے چھیڑتے ہوئے اس کی پرانی بات یاد دلائی۔ مہرو نے مسکرا کر اپنا کافی کا مگ نیچے رکھا اور عدیل کی آنکھوں میں انتہائی پیار سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، دھوکہ تو میں نے دیا تھا عدیل، لیکن آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ اس دھوکے کی سزا آپ نے مجھے بہت میٹھی دی ہے؟ مہرو کی آنکھوں میں ایک شرارتی چمک تھی۔ عدیل نے قہقہہ لگایا اور مہرو کا ہاتھ پکڑ کر اس کی ہتھیلی کو چوم لیا۔ یہ ایک ایسی محبت کی کہانی بن چکی تھی جس میں ہوس اور جسمانی کشش نے حیا اور سچی لگن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے، اور ایک خالص سچے رومانس نے ان کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ان دونوں کا سفر ایک خوبصورت ترین موڑ پر آ کر مکمل ہو چکا تھا۔ ڈیئر ریڈرز، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ ناول۔ مزید ایسے انٹرسٹنگ ناولز ہمارے چینل پر ڈیلی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔ اللہ حافظ۔